السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے برکات تبرکات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آیات ملکہ یاتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ ترجمہ ہے، طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہوگا، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں مرفوع ہوئی اور متغیر ہوئی، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے تبرکات کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، جنہوں نے مخلوق خدا کو احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا، مگر ایک ایسا دور آیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مال کی حقیقی سے روگردانی کر کے عیش و عزت میں مشغول ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ مغلوب ہو کر رہ گئے۔ قوم عمالقہ ان پر غالب آ گئی۔ ایسے حالات میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان کی طرف بھیجا۔ تب آپ نے اپنی قوم میں اعلان نبوت فرمایا تو قوم نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنا دعویٰ نبوت میں سچے ہو تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ آپ نے حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس انتخاب کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے، مگر انہوں نے اس فیصلے پر اعتراض کیا۔ جیسے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اسے مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ نے ہم پر طالوت کو بادشاہ تو مقرر فرمایا، مگر طالوت ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے رکھتا ہے، جبکہ نہ تو وہ شاہی خاندان سے ہے اور نہ صاحب مال، ہم سے خاندانی لحاظ سے بھی کم ہے اور مالی لحاظ سے بھی ہم سے کم ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا ہے، میری قوم، تمہارے عیب جوئی بیکار ہیں، تمہارا اعتراض اٹھانا بے سود ہے، اس لیے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے۔ جب مالک ملک رب کریم نے طالوت کا انتخاب فرمایا، پھر تمہیں اس کے بادشاہ ہونے پر اعتراض کا کیا حق ہے؟ بنی اسرائیل نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں فیصلہ خداوندی قبول ہے۔ ہم آپ کی فرمان عالیہ کے سامنے ساتھ تسلیم خم کرتے ہیں، مگر اطمینان قلبی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی روشن دلیل دکھا دیں جس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو سکون ہوگا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی کھلی دلیل یہ ہوگی کہ تمہارے پاس ایک ایسا صندوق آئے گا جس کی زیارت سے تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا۔ قرآن کریم سے پوچھیں کہ صندوق کی زیارت کرنے سے سکون قلبی کیوں کر حاصل ہوگا؟ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ صندوق میں یہ برکت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی تبرکات ہیں۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ
आलू मूसा व आलू हारून, और कुछ बची हुई चीजें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की। इस आयत मुकद्दसा के तहत नकल फरमाते हैं कि इस संदूक में क्या क्या चीजें थीं। इस संदूक में 2 तख्तियां तौरात की और कुछ शिकस्ता तख्तियों के टुकड़े थे, और मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और आपके जोड़े मुबारक, और हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ और उनकी लाठी थी। इस संदूक में तौरात शरीफ की चंद तख्तियां, मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक था और उनका जोड़ा मुबारक, और हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ और आपका असा मुबारक था। अल्लाह ताला का कुरान करीम कहता है कि इस संदूक की ज़ियारत से सुकून कल्ब हासिल होगा। तो यहाँ से मालूम हुआ अल्लाह वालों के पहने हुए कपड़े उनके जिस्म मुतहर के साथ मसशुदा अशिया की ज़ियारत सुकून कल्ब हासिल करने का ज़रिया है। तो अगर अल्लाह वालों के कपड़ों की ज़ियारत और उनके इस्तेमाल शुदा चीज़ों को देखने से सुकून कल्ब हासिल होता है, तो अल्लाह वालों की ज़ियारत क्यों ना इत्मीनान कल्ब का बास होवे। अल्लाह वालों को कोई ताकत हासिल नहीं कि उनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं, उनके तबरकात में कोई नफ़ा नहीं। वो लोग या तो उन आयात मुकद्दसा को पढ़ते नहीं जिनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के फ़ज़ाइल का जिक्र फरमाया, ये पढ़ते तो हैं मगर मानते नहीं। कुरान करीम ने ऐसे ही लोगों से खिताब किया, अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबादि, तो क्या किताब बाज को मानते हो और बाज का इनकार करते हो। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और औलिया कराम की तायद है कि अहले सुन्नत उन आयात को भी पढ़ते हैं जिनमें मिन दूनिल्लाह का जिक्र है, और उन आयात को भी पढ़ते हैं जिसमें औलिया अल्लाह का जिक्र है। दुश्मनाने औलिया बुतों वाली आयतें पढ़ते हैं और उन्हें औलिया अल्लाह पर चिस्पा करते हैं, अल्लाह के नबियों पर चिस्पा करते हैं। नऊज़ बिल्लाह। एक मक्खी भी ना बना सकेंगे अगरचे सब उस पर इकट्ठे हो जाए। ये आयत मुकद्दसा हालांकि बुतों के हक में नाजिल हुई, मगर उन लोगों ने सीधे साधे मुसलमानों को धोखा देने के लिए तर्जुमा कर देते हैं कि ना कोई वली ना कोई नबी चाहिए, ये सब मिल जाएं फिर भी एक मक्खी तक भी नहीं बना सकते। अल्लाह ताला साहब मुसलमानों को ऐसे धोखाबाज और दुश्मनाने औलिया लोगों से महफूज रखे। कुरान मजीद ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया है, युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। धोखा देते हैं अल्लाह और ईमान वालों को और हकीकत में करीब नहीं देते मगर अपनी जानों को, और उन्हें शऊर नहीं। लोगों को धोखा देने वाले ये नहीं समझते ये खुद अपने आप को भी धोखे में डाल रहे हैं। कहते हैं कि कोई नबी कोई वली मक्खी भी बनाने पर कादर नहीं, ना जाने ये क्यों मक्खियां बनाने पर इतना जोर दे रहे हैं। इन लोगों ने ना जाने क्यों इस आयत की रट लगा रखी है। इन्हें कुरान करीम में ये नजर नहीं आता कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तर्जमा तहकीक मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए मट्टी से मिसल परिंदे की मूरत, बस उसमें फूंक मारता हूँ और वो परिंदा बन जाता है अल्लाह ताला के हुक्म से। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नबी खुदा कदूस की अता से जो चाहे कर सकते हैं। ये लोग अभी तक मक्खियों के चक्कर से नहीं निकले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बनकर उड़ने लगता है। यहाँ से एक बात यह भी साबित हुई कि दम करना अल्लाह ताला के नबी पाक की सुन्नत है। जो लोग कहते हैं कि फूंकों में क्या रखा है। कुरान करीम का इरशाद है कि जिस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम का असा शरीफ और आपका जोड़ा मुबारक हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ
اور عصا مبارک تھا، اور اس صندوق کی زیارت باعث تسکین قلب ہے۔ اے اللہ، عصائے کلیم کی زیارت باعث سکون و اطمینان کیوں ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ درست ہے کہ ڈنڈے اور بھی بہت سے ہیں، مگر عصائے کلیم عام ڈنڈوں کی طرح نہیں، بلکہ یہ وہ عصا مبارک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پکڑا تھا، اور یہ وہ عصا ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً ہی اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلیں گے۔ آگے یہ وہ عصا ہے جس کو کلیم اللہ علیہ السلام پکڑتے تھے اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتے تھے، اس پر تکیہ بھی لگا لیتے تھے۔ درائے کلثم اسی عصا سے خشک ہوا تھا۔ اسی عصا کو کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو 12 چشمے پانی کے بہہ نکلے، پانی پر پڑے تو راستے بنا دیے۔ یہی وہ عصا ہے جو سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور جب آپ ہاتھ لگاتے تو پھر لاٹھی بن جایا کرتی تھی۔ یہ اندھیری رات میں مشل کا کام بھی دیتا تھا۔ یہ ڈنڈے کا کمال نہ تھا، بلکہ یہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کلیم اللہ کی تھی۔ یہ تو تھا عصائے کلیم اللہ جس کی زیارت طمانینت قلب کا باعث تھی۔ اب ذرا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا مقدس عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے ہو گئے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے پانی کا سوال کیا تو آپ نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور 15 اصحاب پانی سے سیراب ہو گئے۔ ضرب کلیم کا پتھروں سے پانی نکالنا یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے، مگر میرے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے انور سے تو دودھ کی ندیاں بہہ گئیں۔ دوران ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود کی بکری کے خشک تھنوں کو دستے انور لگایا تو خشک تھی تو دودھ سے بھر گئی، اور پھر جناب صدیق اکبر معبود اور اس کے گھر والوں نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک دودھ کے پیالے کو 70 اصحاب نے نوش فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پتھروں پر عصا مار کر پانی نکالنا بڑی عظمت کی بات ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ فخر میں کسی عربی نے بارش کے لیے عرض کی تو آپ کے دست مبارک کا اٹھنا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ عصائے کلیم مشل بن جاتا تھا، وہ سانپ بن کر آپ کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا۔ وہ عصا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست انور سے مس ہوا، اس کی کیا شان ہے۔ حضرت عبداللہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ کو خالد بن سفیان کی قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ میں جب قتل کر کے واپس حاضر خدمت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا عصا مبارک عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت میں چلے جانا۔ چنانچہ وہ عصا مبارک حضرت عبداللہ کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک شب بارش ہو رہی تھی اور رات پر سخت اندھیری تھی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ دیر تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جب آستانے رسول سے جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عنایت فرمائی اور فرمایا، جاؤ، یہ تمہارے 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی۔ جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن حجش کی تلوار ٹوٹ گئی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائی. جب وہ ان کے ہاتھ میں گئی تو ایک نہایت ہی عمدہ تلوار بن گئی. تو جو جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائی. جو جب وہ ان کے ہاتھ میں گئی تو ایک نہایت ہی عمدہ تلوار بن گئی. تو شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہاری طرف ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، اس کی زیارت سے تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا. اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا. جب ہارون علیہ السلام کے امامہ کی یہ شان ہے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کے امامہ شریف کی عظمت پہ قربان جاؤں. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو شے بھی مس کر گئی وہ عظمت و برکت والی بن گئی. یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے. حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے جسم کے ساتھ مس کرے گا اس کو دوزخ کی آگ مس نہیں کر سکتی. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام آپ کے ہاتھوں اور پاؤں مبارکہ کا بوسہ لیا کرتے تھے. حضرت ذرا فرماتے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں مدینہ منورہ آئے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک چومے. محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے آخری ایام تھے. آپ مسجد میں تشریف لائے. کمزوری اور نکاحت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ حضرت فضل بن عباس کے کندھے پر رکھا ہوا ہے. چنانچہ آپ مسجد شریف میں پہنچ کر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ کا مسجد میں آنا تھا کہ صحابہ کرام مسجد میں آنا شروع ہو گئے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ان کو کچھ وصیت کر دوں. حضرت بلال نے حسب الحکم مدینہ پاک کی گلی کوچوں میں منادی کر دی. کیا لوگوں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں، لہذا سب کے سب مسجد میں جمع ہو جاؤ. یہ اعلان سننا تھا کہ لوگ جوک در جوک مسجد میں حاضر ہو گئے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، احکامات شریعہ بتائے اور نصیحتیں کی اور طریقے آداب تعلیم فرمائے اور پھر خبردار کرتے ہوئے فرمایا جس کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے وہ مجھ سے لے لے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپا 3 درہم ہیں. آپ نے فرمایا، اے فضل اسے 3 درہم دے دو. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے میری پشت پر ایک کوڑا مارا تھا. دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اظہار کروں، مگر آپ کے فرمان علی کی وجہ سے عرض کر دیا. آپ نے فرمایا، اے سلمان کوڑا فاطمہ تو زہرا کے گھر میں موجود ہے، وہاں سے لے آؤ. سید العالمین کے دار اقدس میں حاضر ہو کر حضرت سلمان نے کوڑا طلب کیا. حضرت سیدہ نے کوڑا تو دے دیا مگر پوچھا کہ آپ نے یہ کوڑا کس لیے مانگا گیا. سلمان نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمام واقعہ عرض کر دیا. کوڑا مسجد نبوی میں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا اپنا بدلہ لے لو. وہ تیار ہو گئے. صحابہ کرام نے زاروں کا تعارف ہونا شروع کر دیا. آخر حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم نے کہا، اے عائشہ ایک کوڑے کے بدلے میں ہمیں 5
100 कोड़े लगा ले मगर हमारे आका को तकलीफ ना दो, वो बीमार हैं। इसी तरह हुसनैन करीमैन ने कहा, लेकिन उन्होंने किसी की भी ना मानी। आपने फरमाया, जब सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुश्त मुबारक से कमीज अकदस को उठाया तो आकाशा की नजर मोहरे नबुव्वत पड़ी, आंखों से आंसू जारी हो गए, चाबिक हाथ से गिर गया और जल्दी से मोहरे नबुव्वत का बोसा ले लिया। हजरत अब्बाद बिन अब्दुल समाद फरमाते हैं कि एक रोज हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर हाजिर हुए। उन्होंने अपनी खादमा से फरमाया कि दस्तरखान लाओ ताकि हम खाना खाएं। दस्तरखान लाया गया, फरमाया कि रुमाल भी लाओ। वो एक रुमाल ले आई जो कि मैला कचैला था। फरमाया कि इसको तनूर में डाल दो। उसने तनूर में रुमाल डाल दिया जिसमें आग जल रही थी। कुछ देर बाद जब निकाला गया तो वो धुल कर दूध की तरह सफेद हो चुका था। हमने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है? हजरत अनस ने जवाब दिया, ये वो रुमाल है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरा अनवर को साफ किया करते थे। जब ये मैला हो जाता है तो मैं इसी तरह इसको आग में डालकर धो लिया करता हूँ, क्योंकि जो शय भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के चेहरों पर से गुजरे उसे आग नहीं जलाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा पछनी लगवाए तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फरमाया, ये खून ले जाओ और किसी ऐसी जगह छिपाओ जहां कोई ना देखे, वो बाहर निकल कर पी लेंगे। जब वापस आए तो आपने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, तुम मेरे खून को कहाँ छुपा आए हो? अर्ज किया, आका ऐसी जगह छुपा आया हूँ जहाँ कोई ना देखे। फरमाया, शायद तू पी आया है? अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसमें आपका खून होगा उसको दोज़ख की आग न छुएगी। फरमाया, जा तू भी आग से बच गया। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हजाम आपके सरे अनवर की हजामत बना रहा था और आपके सहाबा इकराम आपके गिर्द हल्का बांधे हुए खड़े थे और वो यही चाहते थे कि आपका जो बाल भी गिरे वो किसी न किसी के हाथ पर हो। जंग यरमूक में खालिद बिन वलीद के मुकाबले में नस्तूर नामी पहलवान आया। खालिद बिन वलीद और उसके दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। इसी दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद का घोड़ा ठोकर खाने की वजह से गिर गया और आपकी टोपी भी जमीन पर गिर गई। नस्तूर पहलवान ने यह मौका गनीमत जाना और पीछे आ गया। हज़रत खालिद ने अपने रुफ़का को पुकार कर कहा, मेरी टोपी दो। एक शख्स दौड़कर आया और टोपी आपको दी। आपने उसे पहनकर नस्तूर पहलवान का मुकाबला किया, हत्ता कि उसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद आपसे दरियाफ्त किया गया क्या वजह थी कि दुश्मन आपकी पुश्त पर पहुंच गया और आप टोपी की फिक्र में थे? हज़रत खालिद ने बताया कि इस टोपी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं और हर जंग में उन्हीं बालों की बरकत से फतह पाता हूँ। सुभान अल्लाह।